میرا نام اظہر تھا۔ میں پاکستان سے دبئی میں ملازمت کے لیے آیا تھا۔ مجھے چونکہ ڈرائیونگ آتی تھی اس لیے مجھے میرے ایک دوست نے ایک عربی عورت کے بنگلے میں ڈرائیور رکھ دیا۔ وہ عورت بے تحاشا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی خوبصورت سی تھی۔ اپنی عمر سے زیادہ جوان لگتی تھی۔ عیاش بھی اتنی ہی تھی۔ میں تھا تو اردو سپیک مگر میں نے رنگ روپ پٹھانوں جیسا پایا تھا۔ میری عمر بھی 25 برس تھی۔ وہ عورت اکثر مجھے مختلف ریسٹورنٹ میں لے جاتی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کھیلتی، شراب پیتی اور رات کو نشے سے چور واپس لوٹتی تھی۔ کبھی مجھے بھی اپنے ساتھ کسینو لے کر جاتی، جوا کھیلتی اور لاکھوں درہم چند گھنٹوں میں اجاڑ دیتی تھی۔ اس کا اوڑھنا پہننا بھی کچھ نازیبا سا تھا۔ دوسرا، وہ عورت بہت سخت مزاج تھی، کسی بھی ملازم کی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ ایک بار اس کی ملازمہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ چائے چھلک کر اس عورت کے ہاتھ پر گر گئی۔ اس عورت نے اپنی ملازمہ کو اتنا مارا کہ وہ بے حال سی ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گیا تھا کہ کیسی سفاک عورت تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی گھبرا گیا تھا، اس لیے کوشش یہی کرتا کہ مجھ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ ایک بار میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا کہ کسی لڑکی کی چیخوں کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ رات کے اس پہر کون تھی جو یوں چلا رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی؟ پہلا شبہ مجھے یہی ہوا کہ شاید وہ عورت پھر کسی بات پر اپنی ملازمہ پر چلا رہی ہے، لیکن وہ چلانے والی لڑکی کی آوازیں بڑی دردناک سی تھیں، دل کو تڑپا دینے والی، جیسے اسے کوئی دردناک سی اذیت دی جا رہی ہو۔ نہ جانے کیوں لیکن میں سو نہیں پا رہا تھا۔ میرے اندر بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں دوبارہ سے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا، لیکن اس لڑکی کی آوازوں نے میری نیند اڑا کر رکھ دی تھی۔ کبھی جی چاہتا کہ جا کر دیکھوں اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، لیکن پھر اپنی مالکن کا خیال آتا تو دل خوف کے مارے کانپنے لگتا۔ یہ بھی ڈر لاحق ہوتا کہ کہیں نوکری سے نہ نکال دے۔ بڑی مشکل سے پردیس میں نوکری لگی تھی۔ میری جگہ اگر کوئی مطلبی یا خود غرض شخص ہوتا تو شاید سو جاتا، لیکن میں ایسا نہیں تھا، اس لیے بستر پر لیٹا بے بسی سے اس لڑکی کی آوازیں سنتا رہا۔ میرا دل اس کی چیخوں پکار پر تڑپ کر رہ جاتا تھا۔ نہ جانے کون تھی، کیا ظلم سہ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ آوازیں تو بند ہو گئیں، لیکن میرا دل صبح تک بے چین رہا۔ میں جب صبح باقی ملازمین مردوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا تو میں نے رات والی بات کی۔ مجھے رات کو ایک لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری بات پر چوکیدار اور گارڈز بھی چپ سے ہوئے تھے۔ پھر ایک گارڈ جو ہم سب ملازمین میں سینئر تھا اور اس عربی عورت کا وفادار بھی تھا، کہنے لگا، اظہر میاں، یہاں رہنا ہے تو اپنی آنکھیں، کان اور زبان بند کر کے رہو گے تو خوب کماؤ گے، اور اگر ٹو لگانے کی کوشش بھی کی۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ پھر چائے کا گھونٹ بھر کر بولا، میڈم جی ہوشیار ملازمین کو کہیں کا نہیں چھوڑتیں۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میں کسی غلط جگہ پر پھنس گیا ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نوکری کہیں اور کرنا چاہتا ہوں، میری نوکری کہیں اور لگوا دو۔ وہ کہنے لگا، تم میڈم جی کو پسند آ گئے ہو، وہ تمہارے کام سے خوش ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری تنخواہ بڑھا دیں۔ میں نے کہا، مجھے پھر بھی یہاں نوکری نہیں کرنی۔ میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میڈم جی سے کہہ دو کہ تم نوکری چھوڑنا چاہتے ہو، میں تمہارے لیے کہیں اور بندوبست کر دیتا ہوں۔ اگلے روز میں نے میڈم جی سے کہا کہ مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی، وہ میرا حساب کر دیں، تو ایک تیز نظر اس عورت نے مجھ پر ڈالی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں ملازمین اپنی مرضی سے رکھتی ہوں اور اپنی مرضی سے نکالتی ہوں، تم کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے چپ چاپ اپنی نوکری کرو۔ مجھے اس میڈم کی بات سن کر حیرت سی ہوئی تھی۔ میں اس کا زر خرید تو نہیں تھا جو اس کی بات مانتا۔ میں نے کہا، میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ میرے 2 ٹوک انداز پر اس نے اپنے دونوں گارڈز کو بلایا اور کہنے لگی، اس شخص کی طبیعت ذرا درست کرو۔ میڈم کی بات سن کر وہ دونوں گارڈ مجھے میرے کوارٹر میں گھسیٹ کر لے گئے۔ میں بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں نے ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا کہ مجھے یہاں نوکری نہیں کرنی تو میرے ساتھ زبردستی کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے وہی گارڈ بڑے غصے سے کہنے لگا کہ تمہیں کہا تھا نا کہ گونگے بہرے اندھے ہو کر یہاں کام کرو۔ میں نے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، نہ یہاں کام کرنا ہے، میں یہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ عورت کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہے؟
جو وجہ مجھے اس گارڈ نے بتائی، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ایک پل بھی وہاں رکنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے میں نے ان دونوں گارڈز کو دھکا دیا اور اپنے کوارٹر سے بھاگنے لگا کہ میرے سر پر ایک زوردار ڈنڈا لگا تھا۔ مجھے لگا میرے سر پر کسی نے کوئی وزنی چیز پھینک دی ہو۔ میرے سامنے میرا کوارٹر تاریک ہونے لگا تھا، میری آنکھیں بند ہوئیں اور میں زمین بوس ہو گیا۔ میری آنکھ جب کھلی تو کمرے میں اب بھی ملجگا سا اندھیرا تھا، نہ جانے دن کا وقت تھا یا رات کا۔ اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ پل تو ایسا لگا میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں۔ سر میں درد کی اتنی تیز ٹیس اٹھی تو یاد آنے لگا کسی نے میرے سر پر ڈنڈا مارا تھا۔ میں نے اپنے سر پر درد کے مقام پر ہاتھ رکھا تو میرے ہاتھ پر خون سا لگ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے ہوں، لیکن شاید میرے سر پر لگنے والے ڈنڈے نے میرے دماغ پر برا اثر ڈالا تھا۔ مجھے بس اپنی آنکھوں کے سامنے پرچھائیاں سی نظر آنے لگی تھیں، لیکن کسی کا بھی چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کون ہوں اور یہاں پر کیسے پہنچا ہوں، جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کے اندر جو عورت داخل ہوئی، اسے دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہ عورت ہے، یہ وہی عربی عورت تھی جس کا میں ڈرائیور تھا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈ بھی تھے۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر مجھے یاد آنے لگا اسی نے میرے سر پر ڈنڈا مارا تھا اور میں چکرا کر زمین پر گر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اور کچھ یاد آتا، ان میں سے ایک گارڈ میری طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا انجیکشن میرے بازو پر لگا دیا۔ اس انجیکشن کے لگتے ہی میرا ذہن ہواؤں میں گھومنے لگا، میری آنکھیں نیند سے چور ہونے لگی تھیں، میں پھر سے ہوش سے غافل ہو چکا تھا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میرا دماغ روشن تھا، مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، لیکن میں جس کمرے میں تھا وہ میرا کوارٹر نہیں تھا۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا، میرے سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، میری آنکھوں میں ابھی تک نیند کا نشہ تھا۔ جب مجھے اپنے بازو پر ایک وزن سا محسوس ہوا تھا، میں نے جب اپنے بازو کی طرف دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ایک عورت میرے بے حد قریب تھی۔ اندھیرے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے یکدم سے اپنا بازو پیچھے کیا تھا، میری ہل جل پر وہ شاید بیدار ہو چکی تھی۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ میڈم تھیں، کہنے لگیں، تمہیں دیکھتے ہی میں تمہاری طلبگار ہو چکی تھی، اس لیے تمہیں کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دے سکتی۔ اس کی بات سن کر میرا جی چاہا اس خپتی عورت کا گلا دبا دوں، اسے جان سے مار ڈالوں۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور فوراً سے بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ اس نے لیمپ روشن کر دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں فوراً سے اپنی نظریں بدل لیں کیونکہ وہ اپنے آرام دہ لباس میں تھی۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے تیز قدموں سے دروازے پر پہنچا تھا، لیکن وہ دروازہ لاک تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا۔ میں نے پلٹ کر اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کس قسم کی عورت ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، شٹ اپ، میرے ساتھ زبان مت چلاؤ، میں شور مچا دوں گی اور پولیس کے سامنے یہ ثابت کر دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اور اس کا ثبوت بھی دوں گی کہ تم ایسے جیل میں جاؤ گے کہ اگلے 10 سال جیل سے باہر نہیں آ پاؤ گے۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ عورت اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور اپنے موبائل سے جو ویڈیو اس نے مجھے دکھائی تھی، میری شرم سے آنکھیں جھک گئی تھیں۔ نہ جانے اس نے مجھے کیسے انجیکشن لگائے تھے کہ میں نیند کے نشے میں اس کے ساتھ زبردستی بدکاری کر رہا تھا۔ دیکھنے والے کو یہی لگ رہا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ زبردستی گناہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ ویڈیو پولیس کو دکھاتی تو یقیناً الزام مجھی پر آتا۔ وہ بری طرح سے مجھے پھنسا چکی تھی۔ ایک مرد ہو کر میں نے بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی کہ خدارا مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ صفاق عورت ہنسنے لگی، کہنے لگی، تم پر تو بہت سو کی نظر ہے، تمہاری وجاہت، تمہاری خوبصورتی پر تو میری دوستیں فرفتہ ہیں، تم تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہو، تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ مرد بھی مجبور ہو سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، جب تک تم میرے حکم کے غلام بنے رہو گے، تم پیسہ بھی کماؤ گے اور عیش بھی کرو گے، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ ذرا بھی چالاکی کی، میں تمہیں پولیس کو پکڑوا دوں گی۔ میں بے شک ایک مرد تھا، لیکن شریف اطوار کا مالک تھا، زناکاری نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی
ناحق سزا کاٹنا چاہتا تھا۔ فی الحال میرے پاس راہ فرار نہ تھی۔ میں اس فرعون صفت عورت کے سامنے بے بس تھا، اس لیے اس کے سامنے وقتی طور پر سر جھکا گیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلا عمل جو وہ مجھ سے کروائے گی وہ میری روح کو لرزا کر رکھ دے گا۔ اگلے روز وہ عورت رات کے وقت مجھے اپنے ساتھ اپنے بنگلے کے اوپر کے پورشن میں لے گئی۔ میں ہر بات سے انجان تھا کہ وہ مجھ سے کروانا کیا چاہتی ہے۔ ایک کمرے کے پاس جا کر مجھ سے کہنے لگی کہ اس کمرے کے اندر جاؤ اور جو لڑکی اندر موجود ہے اس کے ساتھ گناہ کرو۔ یہ سنتے ہی میں نے برجستہ انکار کیا تھا، لیکن اس نے مجھے وہی دھمکی دی کہ وہ مجھے پولیس کو پکڑوا دے گی۔ میں نے غصے اور بے بسی سے اسے دیکھا تھا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ وہ کہنے لگی، اس کمرے میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، اگر تم نے کوئی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو انجام تم جانتے ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت چال باز عورت ہے۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن سامنے بیڈ خالی تھا۔ وہ لڑکی سامنے کونے میں زمین پر بیٹھی تھی، بکھرے بال، چہرے پر نیل کے نشان، جگہ جگہ سے پھٹا لباس۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ مجھ پر اور ظلم مت کرو، خدا را مجھے چھوڑ دو، میں مزید زیادتی برداشت نہیں کر سکتی، خدا را مجھ پر رحم کھاؤ۔ اس کی آواز نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی اجڑی بکھری حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیسی ظالم تھی عورت وہ! میڈم جی، کاش کے کتے کی موت مر جائے۔ میرے دل سے اس عورت کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ میرا جی چاہا کہ باہر چلا جاؤں، خود کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ جیل کی سزا، پولیس کے ڈنڈے شاید مجھے اس گناہ کے سامنے آسان لگ رہے تھے۔ جس کے لیے اس عورت نے مجھے بھیجا تھا وہ لڑکی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ جو کوئی تھی قابل رحم حالت میں تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس عورت سے کہا کہ مجھے وہ پولیس کے حوالے کر دے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی اس قدر مزمل سی ہو چکی تھی کہ اگر اس کے ساتھ مزید جاہریت کا مظاہرہ کیا جاتا تو وہ مر جاتی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ پھر اپنے لمبے چوڑے گارڈ سے کہنے لگی، تم اندر جاؤ اور اس لڑکی کا وہ حال کرو کہ پناہ مانگے۔ اس کی بات سے میرا دل کانپا تھا۔ میں نے کہا، رحم کھاؤ اس بیچاری کی حالت پر، وہ مر جائے گی۔ میری بات پر وہ گارڈ بھی یہی کہنے لگا کہ وہ لڑکی اب مزید کسی آزمائش کے قابل نہیں ہے، اسے چند دن ویسے ہی رہنے دو۔ اس میڈم نے کچھ سوچتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا اور اپنے گارڈ سے کہنے لگی، اسے کمرے میں بند کر دو۔ اشارہ میری طرف تھا۔ مجھے گارڈ نے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ رات کو مجھے تیار ہونے کا حکم ملا تھا۔ مجھے ایک اچھا لباس دیا گیا تھا، میں نے وہ پہن لیا۔ میرا پورا ذہن اس لڑکی کی جانب مبذول تھا۔ نہ جانے کون تھی، کیسے اس عورت کی چنگل میں پھنس گئی تھی۔ یقیناً وہ عورت اس معصوم لڑکی کو بھی بلیک میل کر رہی ہوگی جیسے مجھے کر رہی تھی۔ مجھے ایک ہوٹل کے کمرے میں وہ گارڈ چھوڑ کر آیا تھا۔ کہنے لگا، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے بے دلی سے دروازے پر دستک دی اور کمرے کا نیب گھمایا تھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک 40 سالہ عورت تھی جس کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا۔ میرے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ عورت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنا پاکستان یاد آنے لگا، جہاں جوان بیوہ بھی اپنے بچوں کی خاطر ساری زندگی بیوگی میں گزار دیتی ہے، اپنے جذبات پر بچوں کی خواہشات اور ضرورتوں کو مقدم سمجھتی ہیں۔ وہ عورت میری ماں سے ہی کچھ عمر کم ہوگی، لیکن تھی ہوس کی پجاری۔ صبح میں واپس اسی بنگلے میں چلا گیا۔ میرا ذہن اب بھی اس لڑکی کی جانب تھا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب ملازمہ کھانے کی ٹرے اوپر لے کر جانے لگی، میں نے کہا، یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ایک لڑکی کے لیے جسے قید کیا گیا ہے۔ میں نے وہ ٹرے اس ملازمہ سے لے لی اور کہا، وہ کھانا میں اسے دے دیتا ہوں۔ میں وہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اب زمین کے ایک کونے میں ہی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ کیمرہ آن ہے، لیکن پھر بھی میرا اپنے دل پر اختیار نہ تھا۔ مجھے اس لڑکی پر رحم آتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی، مجھ سے دور رہو، خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ میں نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس کھانا دینے آیا ہوں۔ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا تھا کیونکہ ہم دونوں ہی ایک ہی اذیت سے گزر رہے تھے۔ فرق بس یہ تھا کہ وہ ایک کمزور اور نازک سی لڑکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے زہر دے دو، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے یہ زندگی نہیں جینی، مجھے زہر دے دو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میرا جی چاہا کہ اس کا ہر غم اپنے اندر سمو لوں تاکہ اس کی سسکیاں مجھے بے قرار نہ کر سکیں، لیکن شاید میں بے اختیار تھا، چاہ کر بھی اس کے آنسو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس سے کہا کہ میں اسے بہت جلد یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، بس وہ روئے مت۔ میری بات پر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی دھیرے سے بولی، شاید جانتی تھی کہ وہاں کیمرے لگے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے اس عورت نے خریدا اور بیچنے والا میرا سگا چاچا تھا، جس نے 10 لاکھ میں مجھے فروخت کر دیا۔ وہ مجھے پاکستان سے یہاں نوکری دلوانے کے لیے لایا تھا، کہتا کہ تم لوگوں کے حالات بدل جائیں گے۔ میرے ماں باپ اس سے کہتا تھا کہ میں اس کا چچا ہوں، اس کا بہت خیال رکھوں گا، لیکن اس نے مجھے بیچ دیا۔ میرا تو سگے رشتوں پر بھروسہ نہیں رہا، تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ کیا خبر تم اس میڈم کے کہنے پر مجھے آزمانے آئے ہو؟ میں تلخی سے مسکرا دیا۔ میں نے کہا میں بھی اس میڈم کی زیادتی کا نشانہ بننے والا ایک نوجوان ہوں، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیسے کروں گا، لیکن میں آخری دم تک تمہیں یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میں ساتھ ساتھ اس سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے کھانا بھی کھلا رہا تھا۔ وہ شاید میری باتوں سے کچھ پر امید ہو گئی تھی، اس لیے بے خیالی میں میرے ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ میری باتوں پر تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، یہ عورت بہت ظالم ہے، مجھے نشے کے انجیکشن لگاتی ہے، اس کے درندے نما گارڈ مجھے کسی بھوکے کتے کی طرح سے نوچتے ہیں۔ وہ 17-18 سالہ ایک نازک سی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر ناخنوں کی کھرونچیں دیکھ کر میں نے نظریں بدل لی تھیں۔ شاید ایسی جاہریت مجھ میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ کہنے لگی، یہ عورت میری غیر اخلاقی ویڈیو بناتی ہے، خود بھی کسی بھوکی شیرنی کی طرح میرے پاس آتی ہے۔ یہ ہوس کے مارے انسان ہوس کی خاطر جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی خواہشات کو پورے کرنے کی چاہ میں مرد عورت کی تمیز تک بھول جاتی ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، یہ سچ تھا کہ ہوس انسان کو انسانی درجے سے بھی گرا دیتی ہے اور جانور بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں عورتیں اور مرد جانوروں سے بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ رجحان ہمارے مسلم ممالک میں بھی بڑھنے لگا ہے۔ میں اسے کھانا کھلا کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ میڈم میرے کوارٹر میں بڑے جارحانہ انداز سے داخل ہوئی تھی۔ کہنے لگی، تم اس لڑکی کے کمرے میں کس سے پوچھ کر گئے تھے؟ میں نے کہا، اسے بہلانے گیا تھا تاکہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ کا مقصد پورا کر سکوں۔ میری بات سن کر اس میڈم کا غصہ فوراً سے رفو چکر ہوا تھا۔ وہ مجھے کچھ دیر غور سے دیکھنے لگی، پھر مسکرانے لگی۔ کہنے لگی، تم نے بہت جلد میرے کام کو قبول کر لیا ہے۔ وہ عورت بھی تم سے بہت خوش تھی جس کے پاس تم ہوٹل میں گئے تھے۔ میرے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ میں اس عورت کا اعتماد جیت کر اس لڑکی کو اس عذاب سے بچا سکوں۔ میں نے مسکرا کر اس عورت کو دیکھا۔ میں نے کہا، میں ایک مرد ہوں، مجھے اور کیا چاہیے کہ میری خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے۔ میری بات سن کر اس عورت کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی، تم بہت خوبصورت مرد ہو، میں تم جیسے مردوں پر مر مٹنے کو تیار رہتی ہوں اگر وہ میری بات مانتے رہیں۔ میرے چہرے پر وہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا۔ چند راتیں میں نے اس عورت کے ساتھ گناہ میں ہی کالی کی تھیں، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ چند دن بعد ہی میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، کیونکہ میں اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا ہوں۔ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کو قابو کرنے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں گناہ سے بھی بچ سکتا تھا۔ میرے محبت کے اظہار پر وہ کسی شمع کی طرح سے پگھلنے لگی۔ میں اسے یوں ظاہر کرتا جیسے اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میری حیثیت بدل چکی تھی۔ پہلے تو وہ میری غیر اخلاقی ویڈیوز بھی بناتی تھی، لیکن اب اس کام سے باز آ چکی تھی۔ اب تک میں نے اس لڑکی کو یہی سمجھایا تھا کہ وہ خود کو بیمار ظاہر کرے، جان بوجھ کر بار بار بے ہوش ہو جانے کا ڈرامہ کرے تاکہ وہ پامال ہونے سے بچ سکے۔ دوسری جانب میں اس عورت کے سامنے خود کو یوں ظاہر کرتا جیسے میں اس غلیظ عورت کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اب وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی تھی، مجھے اپنے راز بتانے لگی تھی۔ وہ بے بس اور مجبور لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دے کر یہ کام کرواتی تھی یا پھر خوبصورت لڑکیوں کو خریدتی تھی۔ ایسے ہی خوبصورت نوجوانوں کو بھی بلیک میل کرتی تھی، ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بیچتی تھی اور جسم فروشی بھی کرواتی تھی۔
میں نے اسے نشے کا جوس پلانا شروع کر دیا اور نشے میں اس کی ہر چیز اپنے نام کروانی شروع کر لی۔ آہستہ آہستہ وہ میری محبت میں ہر چیز میرے حوالے کر چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی تم میرا سارا کام سنبھال لو۔ میں نے حامی بھر لی۔ اس کے سارے راز میں جان چکا تھا، اس لیے ایک دن میں نے اس کی ساری کارروائیاں ثبوت سمیت پولیس انسپکٹر کو بتا دیں۔ وہ کہاں سے لڑکیوں کو خریدتی ہے، ان سے کیا کام کرواتی ہے، انہیں کہاں کہاں آگے بیچتی ہے۔ پولیس نے ان تمام جگہوں پر چھاپا مارا تو سارا گروہ پکڑا گیا تھا۔ اس کے گھر پر چھاپا مارا، اس کے خلاف ثبوت میں نے خود مہیا کیے تھے، اس لیے اسے گرفتار بھی میں نے خود کروایا تھا۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی، کہنے لگی تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو، میں تم سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا مجھے گھن آتی ہے تم سے، میں نے صرف تم سے نفرت کی ہے۔ تم نے مجھ سے زبردستی ایسا غلیظ گناہ کروایا ہے کہ مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے۔ میں نے اسے طلاق دے دی، اسے اور اس کے گارڈز کو پولیس کو پکڑوا دیا۔ سب لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں، وہ لڑکی بہت خوش تھی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں اسے پاکستان بھیج دوں۔ میں اسے خود پاکستان لے کر گیا تھا، اسے شادی بھی کر لی، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اسے کوئی بھی عزت سے نہیں اپناتا تھا۔ میں اس کے غم کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا، کیونکہ خود بھی وہ اذیت سہ چکا تھا، اس لیے اسے سہارا دینا ضروری سمجھا۔ میں اپنے رب سے روز اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ میرا رب بھی جانتا ہے کہ میں نے وہ سب گناہ نہایت مجبوری میں کیے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم فرماتا ہے۔